السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ریڈ کرتے ہیں۔ لالا بھوک لگ رہی ہے، کانوں میں اپنی بہن کی روتی آواز گونجی تو اس نے سب خیالات کو جھٹکتے ساری توجہ سامنے موجود لڑکی پہ مرکوز کی۔ پریام نے اپنی اجرک نکالتے سے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اپنی ہاتھ پہ لپیٹا، رومال کو سختی سے سر پہ باندھتے، جوتے اتارتے، سائڈ پہ پھینکتے۔ اس کی بری آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، سر کی نسیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ مائیگرین کا شدید اٹیک تھا، اس کی سر کی رگیں بری طرح پھول رہی تھی۔ حنان مسلسل چیخ رہا تھا کہ اسے باہر نکالے، فائٹ وہ کرنے والا تھا، لیکن وہ اس کی بات پہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ان کے علاقوں کے حساب سے پیسے لگے تھے، یہ ان کا رول تھا۔ جو ایک بار اندر چلا گیا وہ یا تو مر جاتا یا دوسرے کو مار کے نکلتا ہے۔ حنان اکرم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا پریام بلیک بیلٹ ہے۔ اریان عباس نے اسے 12 سال کی عمر سے آرمی کی ٹریننگ دی تھی۔ یہ معمولی سا فائٹر، اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، لیکن پریام کے سرخ آنکھیں اور سر کی ابری رگیں دیکھ کے اس کا سانس حلق میں اٹک رہا تھا۔ شاہ نے آگے بڑھتے پریام پہ وار کرنا چاہا، جب پریام نے جھکتے اس کے وار کو ناکام بنایا۔ وہ سید تھا، دوسرا مجبور۔ وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، وہ بس اپنا بچاؤ کر رہی تھی، لیکن شاہ نے جلدی سے رخ موڑتے اپنی ٹانگ سے وار کرنا چاہا، جب پریام نے جمپ کرتے اس کے سینے پہ پاؤں ٹکاتے اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ لوگ اب زور زور سے پریام کا نام لیتے ہوٹنگ کر رہے تھے۔ شاہ کی آنکھیں لہو چلکا رہی تھی۔ اس نے غراتے ہوئے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو تھامنا چاہا، جب پریام نے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان گھٹنا مارتے اس کے بال میں مٹھیوں میں دبوچتے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ پریام نے اس کے جبڑے پہ مکہ مارتے غراتے ہوئے کہا، اسے کہاں منظور تھا کوئی بھی ایرا غیرا آ کے اس کے بالوں کو چھوئے۔ وہ بس اس کا احترام کر رہی تھی، لیکن یہ بات اس کے برداشت سے باہر تھی۔ وہ چاہے پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن اپنے حجاب پہ ثابت قدم رہی تھی۔ اگر وہ کبھی بے حجاب ہوئی بھی تو میر ملک کے برہنہ وجود کو ڈانپنے کے لیے۔ شاہ کے ناک سے خون کی ایک دھار برآمد ہوئی تھی۔ پریام نے اس کے کندھے پہ کہنی مارتے اس کے ہاتھ کو کمر پہ موڑا۔ آنکھوں کے سامنے حنان اکرم کے اسے بے حجاب کرنے کا منظر گھوما تو رگوں میں خون کی جگہ لاوا ابلنے لگا۔ اس کے پیچھے ہوتے زور سے کہنی اس کی کمر میں مارتے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ شاہ کی دلدوز چیخیں برآمد ہوئی تو سب کے ہونٹوں پہ قفل لگ گئے۔ شاہ کی چیخ بے ساختہ تھی، اسے تو یہ لڑکی کوئی نازک سی لگی تھی، لیکن اس کے اس طرح ہاتھ موڑنے سے اسے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ مقابل موجود صنف نازک کے ایک ٹرینڈ فائٹر ہے۔ وہ سب جو زور و شور سے چیختے اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ اتنی صفاقی پہ چیخیں حلق میں اٹکی پڑی۔ خاموشی میں میر کی چیخ گونجی تو سب کی نظریں اس حسن کے شہکار کی طرف اٹھی، جو اب لوہے کی جالیوں کو ہاتھوں میں دبوچے اس لڑکے کو بلا رہا تھا۔ پری، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میر سبز آنکھوں میں فکر لیے چیختے ہوئے استفسار کر رہا تھا، لیکن پریام نے اسے اگنور کرتے شاہ کو ایک جھٹکے پہ چھوڑتے زمین پہ گرایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، پاگل ہو گئے ہو؟ کانوں میں حنان اکرم کی چیختی ہوئی آواز گونجی تو پریام نے سرعت سے نظریں اٹھائی، جہاں اریان عباس حنان اکرم کا گریبان دبوچے اس پہ چیخ رہا تھا، یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے کمینے، پہلے تو نے اسے کم اذیت دی ہے کیا جو اب یہ طریقہ ڈھونڈ لیا؟ اریان عباس نے اس کی چٹانی سینے پہ اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ مارتے دھاڑتے ہوئے کہا، کیپٹن نو۔ ابھی وہ اس کے منہ پہ مکہ جڑتا جب پریام حلق کے بل چیخی۔ اریان عباس کا ہاتھ حنان کے چہرے سے 1 انچ کی دوری پہ رک گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شاہ نے اسے دھیان بھٹکا ہوا دیکھتے اس کے ناک پہ بھاری ہاتھ کا مکہ مارا۔ پریام وہ تینوں حلق کے بل چیخ پڑے، خون کسی فوارے کی مانند اس کے ناک سے ابل پڑا تھا۔ ایک پل کو پریام کا دماغ سنسنا اٹھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پریام نے سر کو جھٹکتے اپنے حواس بحال کرنے چاہے، جب شاہ نے اس کی ٹانگ پہ اپنے پاؤں سے وار کیا۔ پریام کے قدم لڑکھڑائے، اسے چھوڑ دے خبیث انسان، ورنہ تیرے ٹکڑے بھی کسی کو نہیں ملیں گے۔ حنان اکرم نے زور سے ہاتھ مارتے غراتے ہوئے کہا۔ اریان اور میر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کھول کے ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگر تو نے اسے دوبارہ ہاتھ لگایا تو یہ میر ملک تیرا وہ حال کرے گا کہ تو موت کو ترسے گا، لیکن میں تجھے پل پل تڑپا تڑپا کے موت دوں گا۔ میر نے اپنی ازلی پٹانی ایسنٹ میں دھاڑتے ہوئے کہا، اس کی دھاڑ پہ ہر کسی پہ لرزہ
طاری ہوا تھا، شاہ کے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ میر کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی تھی، سبز آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، اس کی گردن میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ وہ اس لڑکی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ غصے سے اس کی سمجھ بوجھ ختم ہو گئی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر جاتا کوئی معمولی سی لڑکی سعید زوریز شاہ پہ ہاتھ اٹھائے اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھتا رہے۔ پریام نے زور زور سے سر کو جھٹکتے ہاتھ کی پشت سے ناک سے بہتا خون صاف کیا۔ ایک جھٹکے میں اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ میں لاک کرتے اس نے گھٹنوں کے بل گرایا۔ تم ایک سعید ہو کے کسی لڑکی کی چادر پہ ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہو؟ اس کے جبڑے کو دبوچتے وہ اپنی بری لہو رنگ ہو رہی آنکھوں کو اس کی کانچ سی سبز آنکھوں میں گاڑتے، اس کے منہ پہ پنکاری تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کسی صنف نازک کا معصوم سا چہرہ لہرایا تو دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ کمر پہ باندھ دیے۔ اب وہ مقابل موجود صنف نازک پہ ہاتھ اٹھانے والا نہیں تھا۔ پریام نے اس کے ہونٹوں پہ مکہ جڑتے، اس کی پشت پہ ہوتے، اس کی گردن کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیا۔ پری نو! میر اسے ایسے کرتے دیکھ کے چیخ پڑا تھا، لیکن پریام نے اس کی گردن میں گرفت مضبوط کرتے دائیں ہاتھ کو اس کے سر پہ رکھا۔ سب لوگ سانس روکے سے دیکھ رہے تھے۔ بس ایک جھٹکا اور پریام ملک کے ہاتھوں آج تیسرا قتل ہو جاتا۔ پریام کے کانوں میں کسی لڑکی کی میٹھی سی آواز گونجی تو اس کا دل عجیب سے احساس سے دھڑکتا ساکت ہوا۔ پلیز میرے لالا کو چھوڑ دیں، میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پریام نے جھٹ سے نظریں اٹھاتے سامنے دیکھا۔ بلیک عبایا میں موجود دیکھنے وہ کوئی چھوٹی سی اور معصوم سی بچی لگتی تھی۔ ہاتھوں پہ بلیک دستانے چڑھائے وہ مکمل پردے میں تھی۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، ہلکی سبز رنگ کی کانچ سی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ پریام نے گہری سانس بھرتے اپنی لہو رنگ ہو رہی آنکھیں میچتے شاہ کی گردن پہ گرفت ڈھیلی کی۔ گڑیا شاہ نے پٹ سے آنکھیں کھولتے اپنی جان سے عزیز بہن کو دیکھا جو روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک جست میں پریام کے ہاتھ ہٹاتا اس تک پہنچا، لیکن بیچ میں موجود لوہے کی جالیوں کو دیکھتے مٹھیاں بھینچی۔ لالا! اپنے لالا کو دیکھتے وہ روتے ہوئے مدھم سی گویا ہوئی۔ لالا کی جان، لالا قربان جائے، یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کے آنسوؤں پہ وہ تڑپتے ہوئے گویا ہوا۔ پری میرا بچہ! آریان عباس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچا۔ اس نے اپنا آئی ڈی دکھاتے انہیں گیم روکنے کو کہا تھا اور احان کو انفارم کرتے وہ سرعت سے پریام کی طرف بڑھا تھا، اپنے گلے سے چادر اتارتے اس کے کندھے پہ ڈالتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے، لیکن نظریں اس کے ناک سے بہتے خون پہ گئی تو اس کے چہرے پہ بلا کی سختی چھا گئی۔ کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی اس پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ آریان عباس پریام کو سائڈ پہ کرتا غیظ و غضب کے عالم میں غراتے ہوئے شاہ کی طرف بڑھا۔ جب پریام نے جلدی سے اس کا بازو تامتے نفی میں سر ہلایا، میں آج تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ آریان عباس نہیں پھولوں سے بھی نہ مارے اور اس نے تمہارا اتنا خون بہا دیا؟ آریان نے رومال نکالتے اس کا ناک سے بہتا خون صاف کرتے وارن کرنے والے انداز میں کہا، پلیز کیپٹن، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ پریام نے اس کے سینے سے لگتے اس کے کمر کے گرد سختی سے ہاتھ باندھتے کہا، وہ اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کے سمجھ گئی تھی وہ ضرور اپنی بہن کے لیے یہ موت کا کھیل کھیل رہا تھا۔ آریان عباس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے سالم اگلتی نگاہوں سے شاہ کو گھورتے پریام کے ماتھے پہ لب رکھے۔ حنان نے بری طرح لب کچلتے پریام کو آریان کے سینے سے لگے دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے جلتی ہوئی بھٹی میں جھونک دیا ہو۔ لالا، ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا ہے اور سارا سامان بھی باہر پھینک دیا ہے، سبز آنکھوں والی گڑیا نے روتے ہوئے شاہ سے کہا، جس کی رگیں اس بات پہ تن گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے موڑا، دروازہ کھلا دیکھ کے وہ جلدی سے باہر نکلنے لگا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کے رک گیا۔ میں اپنی حرکت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ایک سید زادے کو واقعی زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی لڑکی پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن میں اپنی بہن کے لیے مجبور تھا۔ اس نے نظریں جھکائی، سنجیدگی سے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے کہتے قدم باہر بڑھا دیے۔ پریام نے بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا اپنی بہن کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پری تم ٹھیک ہو؟ میر نے آگے بڑھتے اس کی ناک کو دیکھتے تفکر سے پوچھا جو سرخ ہو چکی تھی۔ چل یار پریام ملک ہوں، یہ چھوٹے موٹے پنچ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پریام نے کندھے اچکا کے ازلی بے نیازی سے کہا کہ ان تینوں نے دانت پیستے اسے دیکھا، بس سر پکڑ کرنے کی کسر رہ گئی تھی، ورنہ ان کے تاثرات یہی کہہ رہے تھے کہ پریام کی نظریں حنان پہ پڑی تو غصہ نئے سرے سے عود آیا۔ اس نے شانوں سے چادر اتارتے آریان عباس کو پکڑاتے ایک جست میں حنان اکرم تک پہنچتے اپنے نازک ہاتھ کے تپڑ کو اس کے چہرے کی زینت بنایا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو حنان اکرم؟
کیا بہت بڑے فائٹر ہو تم جو ایسے منہ اٹھا کے چل پڑے تھے؟ جناب مارنے پیٹنے، پریام نے اس کی ویسٹ کو سینے سے دبوچتے غم و غصے سے چیختے کہا۔ آریان اور میر نے بری طرح لب کچلتے نظروں کا زاویہ بدلا۔ حنان نے بنا کچھ کہے نرمی سے اس کے ناک کو چھوا۔ پریام نے گور کے اسے دیکھا جس نے جھکتے ہولے سے لب اس کی ناک پہ رکھے تھے۔ پریام نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ یہ انسان اسے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ آئی ایم سوری، حنان نے نظریں جھکاتے دھیمی آواز میں کہا۔ سوری فار واٹ حنان اکرم؟ پریام اس کے چٹانی سینے پہ مکے مارتی اذیت سے چیخی۔ وہ کس لیے معافی مانگ رہا تھا؟ اس کا اعتبار توڑنے کے لیے یا اس کا مان توڑنے کے لیے یا پھر خود کو یوں موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے؟ ہر چیز کے لیے۔ حنان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لاک کرتے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے کہا۔ پریام نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے لیکن اس نے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ تمہیں رلانے کے لیے، تمہارے ساتھ مس بہیو کرنے کے لیے، اپنے لمس سے تمہیں اذیت دینے کے لیے، اپنی عزت کو بند کمرے میں رسوا کرنے کے لیے، اپنی امانت میں خیانت کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر اس بات کے لیے جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ حنان نے اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے نمی کو اپنے لبوں پہ چنا۔ لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ وہ خود کون سا سکون میں تھا اسے اذیت دے کے؟ خود بھی تو دن رات سلگ رہا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا حنان؟ پریام نے اس کے سینے پہ سر ٹکاتے روتے ہوئے کہا۔ اس کا آگ کی مانند جلتا وجود پریام کو سلگا رہا تھا۔ وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ پریام کو لگا کسی جلتے ہوئے توے کو چھو لیا ہو۔ بکھرے بال، لال انگارہ آنکھیں۔ پریام نے یہ تو نہیں چاہا تھا وہ خود کو یوں اذیت دے۔ وہ تو خود سے جڑے لوگوں پہ ایک خراش تک برداشت نہیں کرتی تھی۔ حنان اکرم تو پھر اس کے لیے خاص تھا۔ کیوں حنان؟ آپ تو پریام ملک کے محافظ تھے۔ آپ نے مجھے ان گندے انکل سے بچایا تھا، میرا بچپن چھیننے سے بچایا تھا، میری معصومیت کو کھونے سے بچایا تھا، میری عزت، میری نسوانیت، میرے وقار کی حفاظت کی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ حنان اکرم جو پریام ملک پہ ایک خراش برداشت نہیں کرتا تھا آج اتنا بڑا زخم کیسے دے گیا کہ پریام ملک کی روح تک چلنی ہو گئی؟ دل لہو لہو ہو گیا ہے، نس نس میں خون کی جگہ اذیت دوڑ رہی ہے۔ کیوں حنان؟ کیوں آپ پریام ملک کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ پریام کے لہجے کی اذیت پہ ان تینوں نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ کتنا درد تھا، کتنی اذیت تھی اس کے لفظ لفظ میں کہ ان کے دل پھٹنے کو تھے۔ حنان نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے اپنے قریب کیا، اپنے کندھے پہ نمی محسوس کرتے پریام نے زور سے اس کی ویسٹ کو سینے سے مٹھیوں میں دبوچا۔ وہ خاموش ساکت اس کے کندھے پہ سر رکھ کے بے آواز رو رہا تھا۔ حنان اکرم کے آنسو پریام کا کندھا بھگو رہے تھے تو پریام ملک کے آنسو حنان اکرم کا سینہ بھگو رہے تھے۔ پولیس وین کے سائرن سنتے وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ دونوں کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ حنان نے چہرہ جھکاتے اپنے آنسو کو چھپانے کی کوشش کی۔ تم تینوں باہر جاؤ اور احان آ گیا ہوگا۔ آریان نے ان تینوں سے کہتے قدم باہر بڑھائے۔ اس نے یہ فائٹ آرگنائز کرنے والوں کو گیراج میں بنے چھوٹے سے روم میں لاک کر دیا تھا۔ یہ اللیگل کام تھا، اسی لیے اس نے احان کو بلایا تھا تاکہ وہ سب سنبھال سکے۔ وہ تینوں خاموشی سے گیراج سے باہر نکل گئے۔ احان بلیک شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس اپنے ساتھی اہلکاروں کو آرڈرز دے رہا تھا۔ ان سب کو گرفتار کرتے احان نے انہیں پولیس اسٹیشن بھیج دیا۔ وہ یہ معاملہ صبح دیکھنے والا تھا۔ احان نے حنان کو تفتیش کے لیے روک لیا تو میر اور پری اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ یہاں بیٹھو میرا بچہ۔ آریان نے پریام کو گاڑی کے بونٹ پہ بٹھاتے پانی کی بوتل اسے پکڑائی۔ پریام نے بری طرح اپنے نچلے لب کو چلتے سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ آریان نے گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کے لاتے اس کے ناک کے آس پاس جمع خون صاف کیا۔ ویسے پری یار کیا پنچ مارا تھا تم نے اس شاہ کو؟ میر نے اس کے ساتھ بیٹھتے مزے سے کہا۔ پریام روتے روتے ہنس دی۔ کدھر یار، ہاتھوں میں بڑی کھجلی ہو رہی ہے ابھی۔ پریام نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے افسوس سے کہا۔ نہیں پری نو۔ وہ بات پوری کرتے سے پہلے ہی پریام کے پنچ نے اس کے چوتھا تپک روشن کر دیے تھے۔ اف ظالم لڑکی، تمہیں کوئی اور نہیں ملتا ظلم کرنے کے لیے؟ میر نے اپنے جبڑے کو ہلاتے دہائی دیتے کہا۔ پریام مسکراہٹ دبا گئی۔ میر جاؤ آپ پریام کی گاڑی لے جاؤ، اسے میں لے آؤں گا۔ آریان نے فرسٹ ایڈ باکس گاڑی میں واپس رکھتے میر سے کہا جو پریام کی سرخ ناک کو دباتا وہاں سے بھاگا۔ ظالم مینڈک، پریام نے اپنی سرخ ناک کو سہلاتے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن وہ جا چکا تھا۔ یہ سب کیا تھا پریام ملک؟ آریان نے سینے پہ ہاتھ باندھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ پریام نے تھوک نکلتے آریان عباس کے پتریلے تاثرات کو ملاحظہ کیا۔ بچاؤ کی کوئی امید ہے یا نہیں؟ لیکن آریان عباس کے چہرے پہ بڑا سا نوکا بورڈ دیکھتے پریام کے معصوم سی شکل بنائی۔ وہ کیپٹن میں تو بس انجوائے کر رہی تھی ایڈونچرز یو نو۔ پریام نے آنکھیں پٹپٹا کے سادگی سے کہا۔ اور نہ دل تو آریان
عباس کی ڈانٹ کا سوچتے سکڑ کے پھیل رہا تھا۔ تمہارا یہ کام کرنا چھوڑ چکا ہے کیا پریام ملک؟ 2 انگلیوں سے سر پہ دستک دیتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ کیپٹن میں بس تمہیں اپنی پرواہ کیوں نہیں ہے پریام؟ جانتی بھی ہو آج کیا ہو سکتا تھا؟ کب سمجھو گی تم کہ تمہاری جان آریان عباس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تمہاری ذرا سی تکلیف مجھے انگاروں پہ گھسیٹ دیتی ہے، تم سے کئی گنا زیادہ تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ آریان عباس ابھی مزید کچھ کہتا جب پریام نے اسے کھینچتے نیچے جھکایا، اس کے گالوں پہ دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس کی پیشانی پہ اپنے نرم و نازک سے ہونٹ رکھ کے آریان عباس کا وجود زنجیر ہوا تھا۔ پریام ملک کے لمس پہ تو آریان عباس کی دنیا تھم جاتی تھی۔ وہ بچپن سے ایسے ہی اسے فورہیڈ کس کرتی تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اس نے آریان عباس کو کبھی کس نہیں کیا تھا، اور آج آریان عباس کو اپنا دل رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ بس بس میرا بیبی زیادہ غصہ نہیں کرتے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ بس بس میرا بیبی غصہ نہیں کرتے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ پریام نے نرمی سے اس کے گالوں کو سہلاتے بچوں کی طرح پچکارتے معصومیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ آریان عباس بے بسی سے ہنس دیا، سرمئی آنکھیں اس کی شرارت سے لبریز بری آنکھوں کو دیکھ کے چمک اٹھی۔ مجال ہے جو یہ لڑکی اسے سیریس رہنے دے، تم مجھے ہمیشہ بے بس کر دیتی ہو پریام کہ میں چاہ کے بھی کچھ سخت نہیں کہہ پاتا۔ آریان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہنستے ہوئے بے بسی سے کہا۔ پریام نے گہری سانس بھرتے شکر ادا کیا کہ یہ ہٹلر کیپٹن واپس سو گیا، ورنہ کوئی بعید نہ تھا آج پریام ملک کی اچھی خاصی کلاس لگ جاتی۔ پریام میری گڑیا تم ٹھیک ہو نا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ احان نے قریب آتے اس کے ساتھ بیٹھتے فکر مندی سے پوچھا۔ آل ویل ایس ایس پی سر، پریام نے اپنے سر پہ 2 انگلیاں ٹکاتے عجلی بے نیازی سے کہا۔ احان نے سر جھٹکتے اس کی سر پہ لب رکھ کے، بھائی کی جان کیوں ایسے الٹے کام کرتی ہو؟ احان نے اس کی سرخ ناک کو دیکھتے ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ یہ میڈم انجوائے کر رہی تھی، یو نو ایڈونچر، آریان عباس نے منہ بگاڑتے کہا، کہتے پریام کی دوسری طرف گاڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تیرا کیوں بی پی ہائی ہو رہا ہے؟ احان نے اس کا سرخ چہرے دیکھتے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ لڑکی میرا بی پی ہائی کر دیتی ہے، آریان نے خفگی سے ان دونوں کو گھورتے دانت پیستے کہا، جو اس کی تپی ہوئی شکل دیکھ کے مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ حنان یہاں ہے؟ آریان نے یاد آتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ پریام نے دانتوں تلے لب دبایا، بالکل اس بارے میں تو کسی کو پتہ نہیں تھا، پھر تم یہاں کیسے پہنچی؟ حنان نے بھی آتے یہی سوال کیا۔ اب وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، بھورے بالوں کو گیلا کرتے پیچھے سیٹ کیا گیا تھا۔ پریام نے معصوم سی صورت بناتے ان تینوں کو دیکھا جو تفتیشی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈونٹ سے پری، تم نے میرے پیچھے بھی جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ حنان کی صدمے بھری آواز ابھری تو اب پریام نے زبان کو منہ میں گول گھماتے کندھے اچکاتے انہیں دیکھا۔ ان تینوں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو پریام؟ حنان نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا پریام خود سے جڑے رشتوں کی پل پل کی خبر رکھتی ہے، لیکن اس نے حنان کے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے ہوں گے؟ ناممکن۔ سو واٹ؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کھلم کھلا چھوڑ دوں تاکہ لڑکیاں آپ پہ ڈورے ڈالتی رہیں؟ پریام نے ان کی تفتیشی نظروں سے زچ آتے چھوڑتے ہوئے کہا، لہجے میں جیلسی کا عنصر واضح تھا۔ اور ویسے بھی اچھا ہی ہوا نا، کم سے کم مجھے پتہ تو چل گیا نا کہ آپ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ اسے پھر سے منہ کھولتے دیکھ کے پریام نے اسے تیکھی نظروں سے گھورتے کہا، توبہ کرو، میں نے کون سا گل کھلا دیے؟ حنان نے تڑپتے ہوئے کہا۔ احان نے مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ آریان نے پریام کے تیکھے نقوش میں گھلی سرخی کو دیکھ کے دل کو ڈپٹا۔ واٹ ایور، میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ دوبارہ سے فائٹ نہیں کریں گے؟ لیکن حنان اکرم نے تو اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ پریام ملک کی باتیں جائے باڑ میں۔ اب کی بار پریام نے سنجیدہ لہجے میں بونٹ سے چھلانگ لگائی۔ حنان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پریام اسے اگنور کرتی جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ریلیکس یار، صبح منا لینا، اتنی جلدی وہ ماننے والی بھی نہیں ہے، تم گھر جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا۔ احان نے حنان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تسلی دیتے کہا تو وہ بھی سر ہلاتا اپنی بائک کی جانب بڑھ گیا۔ آریان یار، شارٹ کٹ مارا، اب تو نیند سے برا حال ہو رہا ہے، احان نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے آریان سے کہا، جو اس کی بات پہ سر ہلا گیا۔ ریورس کرتے انہوں نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈالی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی آئے تھے جب سامنے کا منظر دیکھ کے وہ متفکر ہوئے۔ بیچ راستے میں کچھ لوگ کھڑے بحث کر رہے تھے، اس علاقے کی گلیاں تنگ تھی، وہ سائڈ سے گاڑی گزار بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا ہوا کیپٹن؟ پریام نے موبائل سے نظریں ہٹاتے آریان سے پوچھا، جو اپنا سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی جھگڑا ہوا ہے، تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں۔ آریان اسے تاکید کرتا باہر نکلا۔ احان بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔
فائٹ والے لڑکے کو دیکھ کے آریان کو غصہ آیا، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ آپ ایسے کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا میں کل تک کرایہ دے دوں گا۔ زریش شاہ اپنے سامنے کھڑے مرد سے کہہ رہا تھا۔ سارا سامان گلی میں پڑا تھا۔ اس کی بہن اس کی پشت پہ چھپی کڑی تر تر کانپ رہی تھی۔ ارے بس بہت ہو گیا، تیرا نوکری تو تیری ہے نہیں، کہاں سے لا کے دے گا تو پیسے؟ اس آدمی نے اسے پیچھے دھکا دیتے نخوت سے کہا۔ ہاتھ سنبھال کے رکھ سیٹھ، بول رہا ہوں صبح تک پیسے مل جائیں گے تجھے۔ زریش شاہ نے خود پہ ضبط کرتے تحمل سے کہا۔ وہ اتنی رات کو کہاں جاتا؟ بات اس کی ہوتی تو اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی۔ آہان اور آریان سینے پہ ہاتھ باندھے سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ چل تجھے ایک ڈیل دیتا ہوں، پیسے چھوڑ اپنی یہ بہن ایک رات۔ ابھی وہ بات پوری کرتا جب کسی نے کوئی بھاری چیز اس کے سر پہ دے ماری۔ اس کی بات سنتے زریش شاہ ضبط کھوتا آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی پریام روڈ پہ بکھرے سامان سے فرائی پین اٹھاتے اس کے سر پہ مار چکی تھی۔ خون بہل بہل کے اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا، اور آہان اور آریان تیزی سے آگے بڑھے۔ اے کون ہے بے تو سالی؟ آدمی نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے چیختے ہوئے کہا، جب زریش شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کا سر پکڑتے دیوار پہ دے مارا۔ کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسے کہنے کی؟ پری میرا بچہ، تم باہر کیوں آئی؟ آریان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، جو خونخوار نظروں سے اس آدمی کو گھور رہی تھی۔ آہان زریش شاہ کو قابو کر رہا تھا، جس نے اس آدمی کو دھنک کے رکھ دیا تھا۔ باقی لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہے بیبی گرل، پریام نے اس چھوٹی سی لڑکی کو گرتے دیکھ کے اسے جلدی سے اپنے بازوؤں میں بھرا۔ گڑیا، زریش شاہ اس آدمی کو چھوڑتے اپنے بہن کی طرف بھاگا جو پریام کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ پریام نے اس کے نازک سے وجود کو بازوؤں میں بھرتے قدم گاڑی کی جانب بڑھائے۔ کیپٹن، گاڑی سٹارٹ کریں۔ پریام نے اسے جلدی سے بیک سیٹ پہ لٹاتے آریان آباد سے کہا، جو جلدی سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا۔ چھوڑو میری بہن کو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ شاہ نے اس کا بازو تھامتے پیچھے کرتے اپنے بہن کو اٹھانا چاہا جب پریام نے اس کے کندھے سے تھامتے اسے پیچھے دھکیلا۔ لوڈو کھیلنے لے کے جا رہی ہوں، تم بھی کھیلو گے؟ پریام نے اس کے سینے پہ مکہ جڑتے دانت پیستے کہا۔ بعد میں گھورنا، گاڑی میں بیٹھو پاگل، شاہ ہاسپٹل جانا ہے۔ پریام نے اس کی گھورتی آنکھوں کو دیکھ کے غراتے ہوئے کہا۔ شاہ جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھا۔ پریام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کے ہاتھوں کو رب کرنا شروع کیا۔ پلیز گاڑی جلدی چلائیں، زریش شاہ نے آریان سے کہتے اپنی بہتی آنکھوں کو صاف کیا۔ آریان نے سپیڈ بڑھاتے آہان کو میسج کیا کہ وہ وہاں سب سنبھال لے، وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اسپتال کی پارکنگ میں گاڑی روکتے پریام اسے بازوؤں میں بھرتی بھاگتی ہوئی ایمرجنسی کی طرف بڑھی۔ آریان نے گاڑی کی چابی گارڈ کو دیتے قدم ان کے پیچھے بڑھائے۔ اسے جلدی سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ پریام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں۔ ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آریان نے زریش شاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا، جو بار بار اپنی گلابی ہو رہی سبز آنکھوں کو اپنی آستینوں سے رگڑتے اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ پیشنٹ کا نام اور ڈیٹیلز اس میں فل کر دیں۔ نرس نے ایک فارم ان کی جانب بڑھاتے کہا، جسے شاہ نے تھام لیا۔ جنت آہان شاہ، اس کا نام پڑھتے پریام نے بری طرح اپنا لب دانتوں تلے کچلا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ میری بہن کیسی ہے؟ زریش شاہ نے پریشانی سے استفسار کیا۔ ڈونٹ وری، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، شاید انہوں نے 2 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، ہم نے ڈرپ لگا دی ہے، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے دوائیوں کا پرچہ ان کی جانب بڑھایا جو پریام نے تھام لیا۔ زریش شاہ نے بری طرح اپنے لب کو کچلا۔ وہ اپنی بہن کو 2 دنوں سے کھانا تک نہیں کھلا سکا تھا، اس سے زیادہ اذیت ناک کیا ہوگا؟ ڈونٹ وری لالا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پریام نے اس کے ہاتھ کو ہولے سے سہلاتے نرمی سے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے اسے لالا کیوں کہا، اس کی تکلیف پہ اس کی آنکھیں کیوں نم ہو رہی ہے۔ زریش شاہ فقط سر ہلا گیا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں خاموشی کا راج تھا۔ زریش شاہ اضطراب کی کیفیت میں دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ آہان اور آریان بینچ پہ بیٹھے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پریام اندر جنت کے پاس تھی۔ چلے لالا۔ پریام جنت کو بازوؤں میں بھرے باہر نکلی۔ شاہ نے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دانتوں تلے لب دبایا۔ پریام نے اسے ضد کرتے اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پریام کو یہ دونوں اپنے سے لگ رہے تھے۔ جنت کا چہرہ تو اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ یونیک سا کنیکشن تھا جو فیل ہو رہا تھا۔ شاہ کو ایسے ان کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا جس پہ پریام نے اسے جاب آفر کی تھی۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کی نوکری چلی گئی تھی۔ پریام کے فورس کرنے پہ وہ راضی ہو گیا تھا۔ لاؤ اسے میں اٹھاتا ہوں۔ زریش شاہ نے اس کے بازوؤں سے جنت کو لینا چاہا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں اٹھا لوں گی، آپ لوگ جائیں، پریام سنجیدگی سے کہتی باہر بڑھ گئی۔
अरियान ने आगे बढ़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इसे बैक सीट पर बिठाते ज़ोरे शाह को साथ बैठने को कहा, जो अपनी बहन के लिए हद दर्जे फ़िक्रमंद था। खुद फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते परियाम ने अपनी जगह संभाली। सर दर्द से पट रहा था, आंखों में शदीद जलन हो रही थी। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? परियाम को सर मसलते देख के अरियान ने फ़िक्रमंदी से इस्तफसार किया। परियाम ने हाँ में सर हिलाते अरियान के कंधे पे सर रखा। बस मेरा बच्चा, अभी घर जाएंगे, मेडिसिन लेके सो जाना। फिर अरियान ने इसकी बंद आंखों को नरमी से सहलाते कार स्टार्ट की। रात के 12 बज रहे थे। हर तरफ हू का आलम था। मलिक विला में बारी बारी अहान और अरियान की गाड़ी दाखिल हुई। शाह ने बाहर निकलते जन्नत को अपने बाजुओं में उठाया, जो होश में तो आ गई थी, लेकिन कमज़ोरी हद दर्जे थी कि वो बार बार चकरा के लड़खड़ा जाती। आ जाए लाला। परियाम ने अपनी सुर्ख आंखों को मसलते ज़ोरे शाह से कहते कदम अंदर बढ़ाए। लाउंज में अब्बास साहब और किरण बेगम बैठे इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। परियाम, मेरी बच्ची, क्या हुआ, कहाँ रह गए थे तुम लोग? किरण बेगम ने जल्दी से परियाम की पेशानी चूमते फ़िक्रमंदी से पूछा। मैं आपको आके बताती हूँ मामा, लाला आप आ जाए। किरण बेगम के हाथ चूम के कहते कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए। शाह भी इन्हें सलाम करते इसके पीछे चल पड़ा। इन दोनों ने हैरानी से इस खूबरू नौजवान को देखा। इन दोनों की आंखों में सवाल देखते अरियान ने आहान को मुखातिब किया। आहान यार तू बता, मैं परियाम के साथ जा रहा हूँ, अरियान ने आहान से कहते कदम ऊपर बढ़ाए। आहान ने गहरी सांस भरते सारी बात अब्बास और किरण बेगम को बताई, लेकिन परियाम की फ़ाइट वाली बात छुपा गया। किरण बेगम और अब्बास साहब इसकी बात पे सर हिला गए, इसे रेस्ट करने का कहते अपने कमरे में चले गए। आहान भी गहरी सांस भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नींद से बुरा हाल था। यहाँ लिटा दे लाला, परियाम ने अपने साथ वाले कमरे का लॉक खोलते शाह को बेड की तरफ इशारा करते कहा। मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ, फिर मेडिसिन भी देनी है। परियाम ने जन्नत पे ब्लैंकेट ओढ़ते संजीदगी से कहा, जिस पे वो सर हिला गई। ये साथ वाले रूम की चाबी है, आप इस रूम में रेस्ट कर सकते हैं। परियाम ने चाबी साइड टेबल पर रखते नरमी से कहा, लेकिन वो नबी, मैं सर हिला गया, मैं अपने गुड़िया के पास ही रहूँगा, ये रात को डर जाती है। ज़ोरे शाह ने जन्नत के माथे पे लब रखते कहा। तो परियाम हाँ में सर हिला गई। अरियान आवाज़ बाहर ही रुक गया था। वो जानता था वो लड़की शरई पर्दा करती है और इस तरह इसके कमरे में जाना काफ़ी मायूब होगा। लाला की जान, कैसा फील हो रहा है? ज़ुरैश शाह ने इसका निकाब उतारते इसका सर ऊंचा करते नरमी से पूछा, जो इसकी बात पे होले से हाँ में सर हिला गई। साफ शफाफ गंदमी रंगत, ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा सांवला, बड़े बड़े गाल, गुलाबी लब, घनी फल के मासूम नकूश। वो छोटी सी लड़की कोई मासूमियत की गुड़िया लगती थी। ये ले खाना आ गया। परियाम ने साइड टेबल पर सैंडविच और जूस की ट्रे रखते कहा, लेकिन नज़रें जन्नत पे पड़ी तो इसकी आंखें हैरत के मारे फट पड़ी। ये बिल्कुल, परियाम ने इसके पास बेड पे बैठते अटकते हुए कहा। वो बार बार पलके झपक झपक के इसे देख रही थी। शाह ने हैरानी से इसे देखा, लेकिन इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो इसकी आंखें भी हैरत से फैल गई। ये मेरे जैसे क्यों लग रही है? परियाम ने इसके चेहरे को छूते अटकते हुए कहा। इन दोनों के नकूश काफ़ी हद तक मुशाबिहत रखते थे, लेकिन जन्नत का रंग कुछ डल था, जबकि परियाम के सांवले रंग में हर वक्त गुली सुर्खियाँ इसके तीखे नकूश के साथ इसे मज़ीद जाज़िब नज़र बनाती थी। आंखों के रंग भी मुख्तलिफ थे। जन्नत हैरानी से इसे देख रही थी। परियाम ने बुरी तरह अपने लबों को कुचला। ओह माय गॉड, तुम्हें कहीं मेरी बिछड़ी हुई बहन तो नहीं हो? परियाम एकदम पुरजोश होती चीख पड़ी कि वह दोनों ही बौखला गए। परियाम ने इसके फूले फूले गालों पे लब रखते चहकते हुए कहा। ज़ुरैश हैरानी से इन्हें देख रहा था। इसने जब पहली दफ़ा परियाम को फाइट रिंग में देखा था तो वह जानी पहचानी लगी, लेकिन फिर वो सर झटक गया। ये शायद कोई इत्तेफाक ही था। नहीं, ये तुम्हारी बिछड़ी हुई बहन नहीं है, ये सिर्फ मेरी बहन है। ज़ुरैश शाह ने इसे अपनी बहन के साथ फ्री होते देखा तो इसे अपने सीने से लगाते संजीदगी से कहा। परियाम ने लब दांतों तले दबाया। लगता है ये पागल शाह अपनी बहन के लिए बहुत पॉजेसिव है। परियाम ने दिल में सोचते मुंह बिगाड़ा। हाँ तो मैं कौन सा कह रही हूँ इसे मुझे दे दे, मैं बस वैसे ही कह रही हूँ कि ये कुछ कुछ मेरी जैसी लगती है। परियाम ने मुंह बिगाड़ते बिगड़े तासुरात से ले खाना और मेडिसिन खुद भी खा ले और मेरी मार्शमेलो को भी खिला दे। इसे मुंह खोलते देख के परियाम ने संजीदगी से कहते ट्रे इनके सामने रखी। गुड नाइट मार्शमेलो, तुम आराम करो, हम सुबह बहुत सारी मस्ती करेंगे, ओके? परियाम ने जन्नत के गालों को चूमते इसके गाल को सहलाया। ज़ुरैशा की तरह मुस्कुराहट उछालती वो बाहर बढ़ गई। इसने दांत पीस के परियाम की पुश्त को देखा, जो इसकी बहन पे डाका डाल रही थी। कैप्टन, परियाम ने शेल्फ पे बैठते अरियान के कंधे पे सर रखते कहा। जी मेरा बच्चा। अरियान ने कॉफ़ी का मग साइड पे करते इसके सर को थपकते नरमी से कहा। सर दर्द कर रहा है कैप्टन? परियाम ने आंखें मूंदते थकन ज़दा लहजे में कहा। कॉफ़ी पियोगी? अरियान ने इसका सर सहलाते फिक्रमंदी से पूछा।
چائے کیپٹن پریام نے دو لفظی جواب دیتے درد کرتی آنکھوں کو انگلی کی پوروں سے سہلایا۔ تم جاؤ جا کے فریش ہو کے چینج کرو، میں ابھی بنا کے لاتا ہوں، آریان نے اسے شیلف سے اتارتے انگوٹھے سے اس کی آنکھوں کو سہلاتے کہا۔ پریام سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھوتے، کپڑے چینج کیے، بالوں میں برش کرتے، میسی جوڑا بناتے، اسٹالر کو حجاب کی صورت میں لپیٹا، موبائل کو چارجنگ پہ لگاتے، لائٹس بند کرتے، بیڈ پہ نیم دراز ہوتے، سر کو ہولے ہولے دبایا، آنکھوں پہ جیسے منو بوجھ پڑا تھا۔ پری میرا بچہ اٹھو چائے پی لو، آریان نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے سے پکارا۔ تھینکس کیپٹن، پریام نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے گرم گرم چائے کو اندر اونڈھیلا۔ جب آپ ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں میں آپ کی چائے کو بہت مس کرتی ہوں کیپٹن، پریام نے خالی کپ رکھتے آریانہ بات سے اداسی سے کہا جو اس کی بات پہ ہولے سے ہنس دیا۔ اب ڈیوٹی بھی تو ساتھ ہی ہے نا میرا بچہ، آریان نے میڈیسن اسے دیتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ میں بہت مس کرتی ہوں آپ کو کیپٹن، مجھے کوئی آپ کی جیسی چائے بنا کے نہیں دیتا، پریام نے منہ کے زاویے بگاڑتے میڈیسن لیتے کہا۔ ہم تو صرف چائے کو مس کرتی ہوں، مجھے نہیں، آریان نے مصنوعی خفگی سے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ نو نو کیپٹن، آپ کو بھی مس کرتی ہوں، پریام نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میرا معصوم بچہ کیپٹن کے ساتھ ہوشیاریاں، آریان نے ہمیشہ کی طرح اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتے کہا۔ کیپٹن، پریام نے ناک کو سہلاتے نم آنکھوں سے کہا۔ سوری میرا بچہ، مجھے یاد نہیں رہا، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ آریان عباس نے قریب ہوتے اس کی ناک کو ہولے سے سہلاتے بے چینی سے پوچھا۔ اٹس اوکے کیپٹن، ٹھیک ہے، پریام نے اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے کہا۔ چلو اب سو جاؤ، بہت لیٹ ہو گیا ہے، پھر صبح حویلی بھی جانا ہے، آریان نے تکیا سیٹ کرتے سے لیٹنے کو کہا، بلینکٹ اوڑھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ کے۔ گڈ نائٹ کیپٹن، پریام نے کہتے آنکھیں موند لی۔ آریان بھی دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انہیں صبح حویلی جانا تھا، ویسے تو وہ لوگ کسی ہال میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن پھر شمس ملک کے کہنے پہ وہ لوگ اب شادی اپنے گاؤں میں موجود ملک حویلی میں کرنے والے تھے۔ شمس ملک واحد ملک کے والد اپنے گاؤں کے سردار تھے، لیکن واحد ملک کو اپنے خاندان کی روایتوں سے سخت اختلاف تھا۔ نور بیگم سے ان کا نکاح خون بہا کے عوض کیا گیا تھا، انہیں اپنے والد کے فیصلے سے سخت اختلاف تھا، اسی لیے وہ نور بیگم کو لے کے شہر آ بسے۔ واحد صاحب نے اپنی تعلیم مکمل کرتے ایک اسکول میں جاب سٹارٹ کر دی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن شمس ملک نے ان کی نافرمانی پہ انہیں معاف نہ کیا۔ ان کی موت کی خبر سنتے وہ تڑپتے ہوئے آئے تھے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عباس، حمزہ اور داؤد صاحب نے اپنے باپ کی آخری نصیحت یاد کرتے انہیں اپنے گلے سے لگایا تھا، لیکن ان کے ساتھ جانے کو راضی نہ ہوئے۔ شمس ملک نے بھی زیادہ زور نہ دیا، اور اب جب کہ ان کے بچوں کی شادی تھی تو شمس صاحب نے انہیں ایموشنل بلیک میل کرتے شادی حویلی میں کرنے کے لیے راضی کیا کہ پوتوں کی نہ صحیح پر پوتوں کی شادی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ عباس صاحب نے ان کی بات مانتے شادی وہی کرنے کی حامی بھر لی۔ اب اس عمر میں وہ اپنے دادا کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، جن کی طبیعت بڑھتی عمر کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ سب کل وہاں جانے والے تھے۔